ایسے ہی انہوں نے کہا. میں اس آیت کے در میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج ساری دنیا پر ایک نظر دوڑائے، سب سے زیادہ حالات آپ کو مسلمان حالات میں نظر آتے ہیں. سب سے زیادہ کسی جگہ پہ آسمانی حالات کے شکار ہیں، کسی جگہ پہ زمینی حالات کے شکار ہیں، کسی جگہ پہ لوگوں سے ستائے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ اللہ کا نام لینا ان کو بہت مشکل پڑ رہا ہے. بعض ایسے ملک ہیں جہاں مسلح رکھنا جرم ہے، اپنی دکان کے باہر یا اپنے گھر کے باہر ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھانا جرم ہے. بعض ایسے جگہ ہیں جہاں اذان چھپ کر دینا پڑتا ہے، آہستہ سے دینا پڑتا ہے، اللہ کے نام کو باہر نہیں نکال سکتے. اس لیے بعض ملکوں کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان کو، مسلمان کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا تو اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اور ہمارا یقین ہے کہ ساری کائنات اللہ چلاتے ہیں اور اس مسلمانوں کی بدولت چلاتے ہیں. مسلمان حالات میں کیوں ہیں؟ بعض غلط لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان ہونا ہی حالات کی وجہ ہے. اعوذ باللہ. اسلام لانا ہی حالات کی وجہ ہے. اس کے علاوہ جن کو بھی دیکھو وہ مزے میں ہی ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، حکومت بھی ہے، ساری چیزیں انہیں میسر ہیں، لیکن سب سے زیادہ حالات میں مسلمان ہیں. تو انہوں نے یہ قاعدہ نکالا، یہ بات نکال لی کہ اسلام لانا ہی غلط ہے، مسلمان ہونا ہی غلط ہے. اصل میں جو اس مذہب میں جا رہا ہے وہ مشکل میں آ رہا ہے. بڑا اچھا جواب دیا حضرات مفسرین نے. پہلی بات یہ ہے، حضرت مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو جنت، یہ جو دنیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جنت نہیں ہے کہ یہاں عیش و آرام تلاش کریں. یہ تو حالات کے ساتھ ہی گزرے گی. ہمیشہ کی جو راحت ہے یہ تو جنت میں جا کے ملے گی، دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حالات کی وجہ اسلام ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ حالات کی وجہ اسلام نہیں ہے، اسلام کو چھوڑنا ہے. جو اسلام ہے وہ صحیح معنوں میں زندگی میں نہیں ہے. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ صحیح معنوں میں زندگی میں نہیں ہے. جس طریقے پر، جو شریعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈھالا تھا، وہ طریقہ آج امت میں نہیں ہے، اس لیے امت حالات میں ہے. لیکن اسے غلط چیز سمجھ لی گئی. اور میں ڈر سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، آپ کو برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے آج مسلمان خود کرتے ہیں اور اسے اسلام سمجھتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل دین کے خلاف ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہی نہیں. موجودہ حالات پر میں آپ کو، فی الوقت کے حالات پر میں آپ کو بولوں کہ کل کے دن خاص طور پہ 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ، اس دن کے لیے کچھ خاص چیزیں ایسی متعین کی گئی جو دین ہے ہی نہیں، اور کرنے والا اسے پوری طرح سے دین سمجھ کے کرتا ہے. یہ اسلام کو چھوڑنا ہے. اور حقیقت میں کہا جائے تو غیروں کے سامنے اسلام کا غلط تصور پیش کر رہے ہیں. آپ مثال سے سمجھیں، عاشورہ کے جتنے اعمال حدیث میں ملتے ہیں یہ بس اتنا ہی ہے، ایک روزے کا اہتمام. اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں سے بھی ہے. آپ تھوڑا توجہ سے سنیں تبھی سمجھ میں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کافر تھے یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وجہ اس کی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی شریعت سے لی تھی. بعض چیزیں انہوں نے لیا تھا ان کی شریعت سے، جیسے حج کرنا. جہالت میں بھی کافر تھے لیکن بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. ایسے ہی 10 محرم کا جب محرم کا مہینہ آتا تو عاشورے کے دن 10 محرم کو وہ بھی روزہ رکھتے تھے. رسول اللہ نے بھی رکھا. مدینے میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے روزے کا اہتمام کیا. کچھ سال کے بعد ابتدا میں یہ رسول اللہ نے پوچھا نہیں، کیونکہ امید تھی کہ یہ یہود بھی مسلمان ہو جائیں گے. بعد میں جا کے صحابہ نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور بچایا، تو شکریہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ جو عمل کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی ہم ان کے طرز پہ نہیں چلیں گے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس میں بھی ان کے خلاف کریں گے۔ آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، محرم کے مجھے 9 کا اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 11۔ علماء نے بتایا کہ آگے ایک روزہ رکھ لے یا پیچھے ایک روزہ رکھ لے، لیکن 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ضرور جما لے۔ اللہ کے رسول نے تمنا ظاہر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگلے سال محرم آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن تمنا تھی رسول اللہ کی، اس لیے علماء نے لکھا کہ 2 روزے رکھنی چاہیے۔ بلکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اللہ کے رسول نے بڑی تاکید سے حکم دیا کہ تم محرم کے روزے رکھو۔ رمضان کے روزے شروع ہوئے تو اس کی تاکید ختم ہو گئی، اختیار دے دیا گیا رکھنا بہت اچھا ہے، رکھا جائے، اور 2 روزے رکھے، کیونکہ یہود بھی ایک روزہ رکھتے تھے، ہمارا عمل ان کے عمل سے نہ ملے۔ کس کی کا بہت زیادہ عذر ہے، کوئی کسی وجہ سے رکھ نہیں پاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں ایسا گناہ نہیں ہے جیسے فرض روزے چھوڑنے کا گناہ ہے، یا کوئی اس میں روزہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ 2 روزے رکھ لیں کیونکہ ہمارے نبی کی تمنا ہے، اس کے باوجود ایسا کوئی عذر ہے بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ صرف ایک روزہ رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن بہتر تو اس میں 2 روزے ہیں۔ تو عاشورے کی جو فضیلت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ بعض لوگ محرم کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں کیونکہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو 4 مہینے اشہر حرم ہے، بڑے احترام والے مہینے ہیں، اس میں ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ کی بات صحیح ہے یا لوگوں کی بات صحیح ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے اور لوگ اس میں دکان نہیں کھولتے۔ کہا یہ اس مہینے میں دکان کی اوپننگ منحوس ہے، نحوست ہے، یہ اسلام کو چھوڑنا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ جس مہینے کو رسول اللہ نے بڑا احترام بتایا اسی مہینے کے سلسلے میں لوگوں نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ دیکھو کچھ بھی کرنا ہے محرم اور سفر سے پہلے کر لو، کیونکہ ان مہینوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہیں بھی نہیں ملتا ہے، شادی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک رسم میں نے سنی تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ ایک محرم سے پہلے بڑی تاکید سے بعض احباب اپنی بیویوں کو ان کے ماں کے گھر بھیج رہے ہیں، نہیں دلہن ہو کے چلے جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ میں رہنا نحوست ہے۔ یہ افسوس بھی ہوتا ہے بھائیوں، یہ دین ہے ہی نہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے شریعت نہیں ہے، جسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم اتنے زیادہ کمزور ایمان والے نہیں ہیں کہ بلی سے ڈر گیا ہے، بلی سامنے سے گزر رہی ہے لوگ ڈر رہے ہیں، کہا راستہ کٹ گیا، ایک الو آ کے گھر پہ بیٹھ گیا، سارے رو رہے ہیں کیا ہوا ہمارے گھر میں مر جائیں گے، کس نے کہا؟ ہاتھ میں کچھ دی اور یہ لوگ سوچیں 8 پیسے آ جائیں گے، اتنا چھوٹا خیرہ تو ہمارا ہے نہیں۔ یہ سارا جو ہے نا یہ اسلام کو چھوڑنا ہے، اور حالات کی وجہ یہی ہے، صحیح اسلام کو ہم لوگوں کے سامنے بھی پیش نہیں کر رہے۔ اور عاشورے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو روزے والا، اور دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے اوپر برکت اتاریں گے، وہ روزی کے حالات میں شکار نہیں ہوگا سال بھر۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور اس پر صحابہ نے عمل بھی کیا، اور بعد میں صحابہ کے بعد کی جو جماعت ہے تابعین، ان میں سے ایک کہتے ہیں، ایک اللہ والے کہتے ہیں 50 سال میں نے اپنے گھر والوں پر ہر 10 محرم کو میں نے دسترخوان وسیع کیا، اور 50 سال میں کبھی بھی روزی والے حالات مجھ پر نہیں آئے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دسترخوان والی چیزیں دیں، کوئی ہدیہ بھی دے دے، کوئی چیز بھی دے دے، اہل و عیال پر خرچ کریں۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہتمام سے حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ شربت کی سبیل لگانا، انگاروں میں ناچنا،
یا طرح طرح کے طریقے کرنا، یہ سارا اسلام کو چھوڑنا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا توجہ کرنا اس پر۔ کسی سے آپ پوچھے نا کہ آپ اس وقت میں شربت تقسیم کیوں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ اس دن حضرت حسین کا گلا سوکھا ہوا تھا، ہم یہاں شربت بانٹیں گے ان کا گلا بھیگ جائے گا۔ یہ بے وقوفی ہے۔ پی یہ رہے ہیں، گلا ان کا بھیگ جائے، یہ ممکن ہے؟ اس دن ان کا روزہ تھا، آپ کو محبت تھی نا تو آپ روزہ رکھتے۔ اس دن انہوں نے نماز پڑھی جبکہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، مٹی خون سے بھری ہوئی ہے، تیمم کر کے جب سامنے والے لشکر جو کہ مسلمان تھے ان سے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھو، ہم آپ کو قتل کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پڑھیں گے لیکن پہلے آپ کو قتل کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کے ڈر سے نماز نہیں چھوڑا، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ آپ کو محبت ہے نا تو آپ نماز پڑھو نا۔ وہ چھوڑ کے راستوں پہ آپ نعرے لگا کے گھوم رہے ہیں، کوئی خون بہا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کالے کپڑے اس نے پہن رہا ہے کیونکہ آج مجھے ماتم کرنا ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے میں پر اثر لہجے میں آپ تک یہ باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہو گئی تو ہو گئی، لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس اسلام کو راستوں پہ آ کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے، ان کو اس سے نفرت ہو رہی ہے، ان کو اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اسلام تو اخلاق کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ اگر واقعی محبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے، اللہ کے رسول کے گھرانے نے، دامادوں نے، صحابہ نے جو قربانی دی نا، اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح اسلام آئے۔ اسلام تو آئے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، جب لوگوں نے آدھا دن مسلسل رسول اللہ کو مارا تھا، خون بہ رہا ہے رسول اللہ کا، آدھا دن مار کھایا، ایک چھوٹی بچی آ کے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے چہرہ صاف کر رہی ہے اور رو رہی ہے، ابا آپ کا کیا قصور ہے، یہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ اور تب نبی نے کہا تھا، یا زینب لا تخشى علی ابیک غلۃ ولا ذلہ، تیرا باپ اگر مر بھی جائے نا، اچانک موت آ جائے، تیرے باپ کو ان لوگوں نے ختم بھی کر دیا، پھر بھی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی ذلت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دن جائے گا، ہر مکان میں جائے گا، ہر ایک گھر میں پہنچے گا، لیکن صحیح اسلام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کے طریقے کو بدل کے کتنے نوجوان ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن کہتے نہیں، برسوں سے ہمارے گھر میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یہ سمجھاؤ نا، ان کو بتاؤ نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جو قربانی دی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، جن سے رسول اللہ کو بے انتہا محبت ہے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے لیے باپ سے پوچھا، علی کچھ نام سوچا ہے؟ کہا ہاں رسول اللہ، ایک نام بڑا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، اور عربی میں حرب کہتے ہیں بڑا زبردست جنگ لڑنے والے کو، میں رکھنا چاہتا ہوں، جنگجو شیر خدا تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام حسن رکھ دو۔ رسول اللہ نام رکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر آئے، کہا کیا نام سوچا؟ کہا وہی نام۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین رکھ دو۔ پھر فرمایا جبرائیل آ کے کہتے ہیں رسول اللہ یہ دو نام اللہ نے صرف آپ کے نواسوں کے لیے رکھا تھا، جن کے نام اللہ منتخب کر رہے ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بچپن کتنا پیارا گزرا، روتے تو رسول اللہ دوڑ کے جاتے تھے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، بچے رو رہے ہیں، ابو بھوک ستا رہی ہے۔ کبھی فاقے برداشت کر کے دیکھے نا، محبت کا اندازہ ہوگا۔ ایک انسان ایک وقت جب اس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ دوسرے دن جا کے پیاز لینے راستے پہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی عورتوں کو گلیوں میں بٹھا رہا ہے کہ سنگا لے کے آ جاؤ۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ رسول اللہ کا گھرانہ، یہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی تیار ہے، بچے بھی رکھ رہے ہیں ماں کے سامنے، اور رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابو مجھے دودھ پلانے کے مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے،
اور ابو یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا حسن کو میرے حوالے کرو. اور اللہ کے رسول اپنی زبان بچے کے منہ میں دیتے اور بچہ چوس رہے ہیں. یہ حسن ہے. اور پھر حضرت حسین کو لیتے ہیں اور جن کسے رسول اللہ راستوں میں کھیل رہے ہیں. گھر میں کھیلنے والی روایتیں تو کثیر ملتی ہیں. صحابی کہتے ہیں ہم جا کے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سواری بن گئے ہیں. دونوں گھٹنوں کو نیچے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کو اوپر سوار کر کے لے کے جانا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ارے دیکھو ان بچوں کی سواری کتنی پیاری ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ سواری بھی پیاری ہے اور سوار بھی بڑے پیارے ہیں. اسی لیے رسول اللہ جب بوسہ کرتے نا کہتے ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ان سے مجھے بڑی خوشبو آتی ہے اور جنت کی خوشبو ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور جب سجدے میں جا رہے ہیں دونوں بچے دوڑ کے آ کے اوپر بیٹھ گئے رسول اللہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں دونوں بچے آ کے گود میں بیٹھے. بلکہ ایک وقت میں جب رسول اللہ سجدے کی حالت میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر دیا طویل کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے. نظر اٹھا کے دیکھا تو بچے بیٹھے قریب میں بیٹھے ہوئے صحابی یوں ہاتھ بڑھا رہے. رسول اللہ نے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کیا نہیں ان کو مت اٹھا بیٹھنے دینا. اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ گردن کٹ گئی تھی نیزے پہ سوار ہو گئے تھے. سوچو نا کتنا پیار کیا تھا کائنات کے سب سے افضل نبی نے کیا تھا. اور کوئی معمولی بچے نہیں ہیں یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں. یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں. اللہ کے رسول کو حضرت حذیفہ نے بڑا خوش دیکھا تو کہا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اتانی جبرائیل وبشرنی جبرائیل آیا اور اس نے مجھے بتایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو میرے بچے ہیں نا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن کہیں نہیں ملتا کہ ہم کیوں جائیں کربلا میں. کیا ضرورت ہے ذبح ہونے کی. ہمارے نانا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے اور سردار بن کے جائیں گے جنت کے نوجوانوں کے سردار بن کے جائیں گے. اسلام کو صحیح نہج میں امت تک پہنچانا تھا. کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکائے. یہ تعلیم رسول اللہ کے گھرانے کو دینا تھا. اس لیے اتنی ساری فضیلتوں سے جڑا ہوا یہ خاندان یہ بچے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے یوں جھولا دے رہے ہیں. آج کرتے ہیں نا حضرت حسین کو رسول اللہ نے دیا حضرت حسن کو رسول اللہ نے دیا اور کہہ رہے تھوڑا اوپر چڑھو. وہ تھوڑا اوپر آ رہے کہا اور تھوڑا اوپر چڑھو اور تھوڑا اوپر چڑھو پیٹ تک چل کے آ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب لے کے ان کو بوسہ دیا اور کہا اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کرنا. جو اس سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت کرنا. اور آج حضرت حسین کے نام میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی محبت سے بھی دور جا رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت سے بھی دور جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا رسول اللہ دوڑ رہے ہیں اور راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے پکڑو حسین کو اور کہہ رہے میں پکڑ نہیں پا رہا حسین کو اور وہ دوڑ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول پیچھے سے جا کے پکڑ کے کہہ رہے میں نے حسین کو پکڑ لیا. یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی. اور اپنے بچوں کے پیچھے مارتے ہیں کھلا رہے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پورے دکھ سے رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا نبی جی کیا بات ہے آپ کے آنسو بے تحاشا جاری ہیں. تو فرمایا علی تیرے بچوں کو میری امت ذبح کر دے گی. پتہ بھی چل گیا تھا اس بات کا پتہ بھی چل گیا ہو کہ لوگ ذبح کر دیں گے. کتنے دکھ کے ساتھ وقت گزارا ہوگا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول نے مجھے بلایا کہ دروازے پہ رکے رہو کسی کو اندر مت چھوڑنا. ایک خاص فرشتہ ہے جو مجھ سے ملنے آیا ہے اندر بیٹھے ہیں. کہتے جو بھی آیا میں واپس کرتی چلی گئی. حضرت حسین دوڑے ہوئے آ گئے
میں نے کہا بیٹا رک جاؤ، کہا نہیں مجھے نانا سے ملنا ہے. ضد کرنے لگے تو اندر بھیج دیا. جب اندر گئے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ہچکیاں مار کے رو رہے. اندر جا کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی جی اپنے نواسے کو یوں گلے لگا کے رو رہے. میں نے پوچھا رسول اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کہا نہیں، بلکہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا اس نے حسین کو دیکھ کے بتایا کہ اس کا سر نیزے پہ سوار کر دیا جائے گا، اسے آپ کی امت ذبح کر دے گی. اس لیے جب آخری وقت تھا نا رسول اللہ کا دنیا سے جانے کا، تب رسول اللہ نے بلایا، میرے صحابہ کو بلاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں. علی کو بلاؤ، بیٹی کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا. جب نواسوں کی باری آئی تو سینے پہ ڈال کے بڑے درد سے رسول اللہ روئے، کیونکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو دلاسا دینے کے لیے نبی بھی موجود نہیں رہیں گے اور ان بچوں کو میری امت شہید کر دے گی، اس بات کا علم رسول اللہ کو دے دیا گیا تھا، اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا. ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے، یہ کر دیا، اتنا آسان نہیں تھا. جن کے ساتھ اتنی ساری فضیلتیں جڑی ہوئی ہو، وہ جب وہاں سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کے میدان میں پہنچنے کے لیے ان کو خطوط بھیجے گئے تھے کہ آپ آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. راستے میں جا کے پتا چلا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. جسے آپ نے بھیجا تھا مسلم بن عقیل، اسے ان لوگوں نے ذبح کر دیا. آپ کو بھی اسی ارادے سے بلا رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ساروں نے کہا کہ سارا گھرانہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی کے بچے ہیں، آپ واپس چلے جائیں. کہا نہیں، آج اگر قدم پیچھے ہٹایا تو امت بہانے بنا کے حق سے پیچھے ہٹ جائے گی. آج اگر میں نے ایک قدم پیچھے لیا تو امت یہی کہے گی کہ نبی کے نواسوں نے سر جھکا دیا. ہم کیا چیز ہیں، اس لیے امت حق کے راستے سے ہٹ جائے گی. کہا نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. کربلا کے میدان میں جب لوگوں نے تکلیف پہنچانے کی تیاری کی، بعض علماء نے لکھا، کہا حسین مان رہے ہیں، کہا حسین ماننے کو تیار نہیں، مان جائے گا ان کے گھر والوں کا پانی روک دینا. اور یہ وہ نواسا ہے جس کے نانا کو اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے نبی جی کوثر میں نے تجھے دیا ہے. جس کے نانا کو حوض کوثر کا اللہ نے مالک بنایا ہو، ان کی امت جو ہے پیاسا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. بعض علماء نے کہا تکلیف پہنچانے کے لیے جانوروں کو پانی دیتے تھے، لیکن نبی کے گھرانے کو پانی سے دور رکھا. اس لیے حضرت علی بن عباس جو بہنوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی پانی بہت سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، حلق سوکھا جا رہا ہے. تو پانی لینے کے لیے جس مٹکے کو لے کے گئے ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، حلق میں تیر مار دی. میرے بھائیوں، واقعی محبت ہے نا تو ان کے طریقے کو دیکھو نا، انہوں نے اس وقت میں کیا کیا تھا. اپنے نانا کے دین کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، یا امت کو مشکل ہے، یہ دین مشکل نظر آ رہا ہے. چلنا نہیں، یہ تھوڑا مشکل کیوں نظر آ رہا ہے؟ محبت ہی نہیں ہے نا. اور ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے امت. بھاگ میں دوڑنا یہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن لوگ دوڑ رہے ہیں اور بڑے شان سے دوڑ رہے ہیں، اور ان کے نام پہ دوڑ رہے ہیں جنہوں نے اس دن ایسی قربانی دی. بلکہ علماء نے لکھا کہ یہ اسلامی حکومت کے لیے بہت بڑا داغ تھا. جس وقت میں ان کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت میں اسلامی حکومت تھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے قبیلے سے کہنے لگے کہ میں پہلے جاؤں گا، میرا مقابلہ ہوگا، تو انہوں نے کہا حضرت قاسم، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، وہ آگے آئے. انہوں نے کہا چاچا میں جاؤں گا. بڑے خوبصورت نوجوان تھے. کہا نہیں بھتیجے تو رک جا، میرا بھائی جب دنیا سے گیا وہ زہر میں تڑپ رہا تھا، میں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت حسن کو زہر دے کر مارا گیا تھا، میں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا. میں اس کے پاس گیا تھا اور کہا کہ بھائی بتا تجھے کس نے زہر دیا؟ تو حضرت حسن نے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں بدلہ لوں گا. کہا نہیں، اسے معاف کر دینا، میں اور وہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اپنا مسئلہ حل کر لیں. میں نے میرے بھائی کو حسن نے کہا تھا کہ بھائی بہت درد ہو رہا ہے، میرے رگیں کٹی جا رہی ہیں، ہر رگ میں درد ہو رہا ہے،
میں تجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تب حضرت قاسم نے کہا تھا کہ چچا میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ حالات بہت بگڑنے والے ہیں, میرے بھائی پر حالات آئیں گے, لیکن یاد رکھنا وہ حالات تو پہلے اپنے اوپر لینا, تیرے ہوتے ہوئے میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. میں نے اپنے ابا کو جواب کیا دینا ہے؟ اگر آپ میرے سامنے شہید ہوئے تو میں ابا کے سامنے نہیں جا سکتا, پہلے میری باری ہے. یہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا. جب مار لگانا حضرت قاسم کو تو انہوں نے آواز لگائی, یا اماں, چچا جان بہت درد ہو رہا ہے. تو حضرت حسین دوڑے ہوئے گئے اور جا کے کہا تیرا چچا آج بے بس ہے. اپنے نانا کو جا کر سنائیں کہ یہ سارے حالات کے ان کے اوپر نے ہمارے ساتھ کیا کیا. میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گزرنا پڑے گا اس سے, تبھی تو اسلام آج یہاں تک زندہ رہا ہے. ورنہ آسان سے بستر میں سو کے اسلام کیسے زندہ ہوتا؟ مدینے میں رہ جاتے, نانا کے پاس رہ جاتے. جب دل کو بے قراری ہوتی نانا کے قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے. ان سب کو چھوڑ کے نکل رہے تھے اور صبح میں شہادت ہے, یقینی ہے, جانا ہے دنیا سے. مسکراتے ہوئے حضرت حسین کو دیکھا گیا تو بہن نے پوچھا زینب نے رضی اللہ عنہ, بھائی ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا سویا تھا تو نانا خواب میں آئے تھے اور کہا نواسے میں تجھے لینے کے لیے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہوں. اس لیے ان کی جو موت ہے نا, یہ جو شہادت ہے نا, بڑی عظیم شہادت ہے. مسلمانوں نے حضرت عثمان کو باغیوں نے ختم کیا تھا, لیکن ان کو مسلمانوں نے مارا تھا, ختم کیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک بچے کو, ایک ایک لاش کو لا لا کے جمع کر رہے. بعض علماء نے لکھا 17 لاشیں تھیں. 72 لوگوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے 5000 کا لشکر آیا. بعض نے کہا پھر وہ 10 ہو گئے, بعض نے کہا 22,000 کا لشکر آیا تھا صرف 72 لوگوں کو ختم کرنے کے. ایسے نہیں تھے کہ بہادر نہیں ہو, نبی کی امت سے لڑنا نہیں چاہتے. جب دفاع کے لیے لڑے تو ایسے لڑے. دشمن نے کہا کہ بھائی اکیلے جاؤ گے, 22 کے 22,000 ختم ہو جاؤ گے, ایک دم سے حملہ کرنا ہوگا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لاشوں کو جمع کر رہے. جب خود کی باری آئی تب کہا میرے چھوٹے بچے کو میرے حوالے کرو. 6 مہینے بعد علماء نے لکھا, بعض علماء نے لکھا 2 سال کا بچہ تھا جسے یوں اٹھایا. ابھی محبت سے دیکھ رہے ہیں اور دل کی حسرت سے دیکھ رہے ہیں, تیرا ابا تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. دشمن کو اتنا بھی دلاسا نہیں ہوا, اس نے تیر مار کے سیدھے بچے کے حلق میں گھسا دی. خون جو اڑا نا, اسے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, تو راضی ہے تو میں میرا نصیب ہوں. جنگ کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں ان سے کہو نا ہمیں نماز پڑھنا ہے. کہا نماز کا تم پڑھو, نماز کی حالت میں ماریں گے. موقع تھا نماز چھوڑنے کا. میرے بھائیوں کوئی عذر ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو جا کے ہم کہے کہ سر میں درد تھا اس لیے نماز چھوڑ دیا, ٹھنڈی بہت زیادہ تھی نماز چھوڑ دیا. کہہ نہیں سکتے, کیونکہ نبی کے نماز سے کہیں گے نا وضو کے لیے پانی نہیں تھا, تیمم کے لیے مٹی پاک نہیں تھی, تلاش کر کے تیمم کر کے نماز پڑھا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے جسے نماز چھوڑا جا سکے. ہم نے نہیں چھوڑا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے نانا کو نماز بہت پسند تھی. ہمارے نانا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے جب ان کو کھڑا ہونا مشکل تھا. ہمارے نانا جس وقت میں ان کے پیٹ میں اتنی بھوک لگ گئی تھی کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے کربلا کے میدان. نہ مسجد میں, نہ مندر میں, نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ نماز ہے. اللہ کے پاس جانے سے پہلے نماز پڑھ کے گئے. رات کو سونے والا اسے پتا نہیں صبح ہوتے ہوئے وہ بچے گا یا مر جائے گا, لیکن صبح کو وہ الارم 7 بجے کی لگا رہا ہے, مجھے اٹھنا ہی 7 بجے ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جسے اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, جو سوچتا یہ ہے کہ مجھے اٹھنا ہی آرام سے ہے, فجر پڑھنا ہی نہیں ہے, یہ صبح اٹھتے ہی اللہ سے معافی مانگے ورنہ یہ کافر ہو جائے گا.
ان کے مسلک میں اس کا ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جس کے دل میں سوتے ہوئے یہ ارادہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، جس کے کاروبار میں جاتے ہوئے یہ ارادہ ہے کہ ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. میرے بھائیوں، حضرت حسین کو قرآن سے بڑی محبت تھی، سخاوت بڑی کرتے تھے، خرچ بہت کرتے. لوگ آتے تھے تو اس وقت میں جتنا ان کا مال تھا اس کے 3 حصے کا کہ 1 حصہ سامنے والے کو دیتے تھے، اور اسے کبھی اسلامی سوال بھی کرتے، اگر پسند آ گیا سارے کا سارا مال دے دیتے تھے. اس دن انہوں نے روزہ رکھا، بھوکے رہے، اور اس دن اللہ کے پاس ایسے گئے کہ خوش ہیں، ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے اس حال میں بھی ہم راضی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس دن ایسے عمل کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے، یہ نہ اللہ کی چاہت ہے، نہ رسول اللہ کی چاہت ہے، نہ ان کی چاہت ہے جن کے نام پہ یہ سارا کیا جائے. اسی لیے کوئی خاص کھانا اس دن کے لیے متعین ہے ہی نہیں. لوگ شربتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کھچڑا وغیرہ ایسی کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہ اس دن کا عمل نہیں ہے. روزہ رکھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، شہادت کے جذبے پیدا کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہی زمانہ گزارا تھا، لیکن کیسے جذبے کے ساتھ نانے کے دین کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو. آج ہم سے خواہشات کی قربانی مانگی جا رہی ہے، وہ ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہم سے مشکل ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے والا تاجر کو جھوٹ سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے. پھر قربانی، بڑی بڑی قربانیوں کی باتیں کیسے، شہادت حسین کے تذکرے کیسے. جو انسان کسی خاص گناہ کا عادی ہے، اس گناہ سے باہر نکلنا مشکل ہے، تو پھر قربانی کس چیز کی ہے. حرام لقمے سے بچنا مشکل ہے، قربانی کس چیز کی. خواہشات سے رکنا مشکل ہے، قربانی کس چیز کی دے رہے ہیں ہم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے نے ایک ساتھ اتنی لاشیں، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب، جن کو حضرت حسین نے آخری وقت میں کہا تھا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اس کے بعد میرے ان بچیوں کا اور ان کو تسلی دینا، دلاسا دینا تمہارا کام ہے. واہ واہ مت کرنا، ہائے ہائے مت کرنا، کیونکہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اور آج ماتم کو نام دیا جا رہا ہے، ہم یہ شہید ہو گئے. اللہ، میں آپ کو بتاؤں اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں ان کو کبھی مردہ مت سمجھنا، بل احیاء. اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، جیسے اللہ کی شان ہے جس شکل میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہو. اللہ کہتے ہیں عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس ان کو روزی بھی دی جا رہی ہے، ان کو اللہ کھلا پلا بھی رہے ہیں. لیکن جو مرے نہیں ہیں، جو اللہ کے پاس جن کو اتنا بڑا مقام ہے، ان کے نام پر ماتم کیوں کیا جائے؟ سراسر غلط ہے. میرے بھائیوں، اس سے پہلے اگر ہو بھی گیا ہونا، اللہ کے لیے معافی مانگے، بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. کل راستے اور گلیے سجانا نہیں ہے، راستے اور گلیوں میں لائٹیں لگا کے ہم جو کرنا ہے یہ نبی کے گھرانے کی محبت نہیں ہے، یہ تو سراسر دشمنی ہے. ڈھول تاشے، رسول اللہ کہتے ہیں میں آیا ہی اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کل بڑے زوروں پر اسے بجایا جا رہا ہے. اسلام کو چھوڑنا ہے، یہ اسلام کو ترک کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت اتری، جس کے ذہن میں حضرت مفسرین نے لکھا کہ یہی ہے جو مسلمان سمجھ رہے کہ ہم حالات کے شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اسلام ہمارے پاس صحیح معنوں میں نہیں ہے، غلط ترجمانی ہم کر رہے ہیں. رسول اللہ کی ایک حدیث بتا کے میں اپنی بات ختم کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. راستے بند کر دینا، راستے روک لینا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نا، کیا یہ شریعت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مر کے ہمیں ان کے سامنے جانا ہے. جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی نہیں اس پر ہم عمل کرنے لگ گئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، اور ایسے جو اندھے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں نا، ایک بات یاد ہے، وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں یہ دین ہے اور یہی صحیح ہے. اس دن جو یہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہے. ایسے ہی دعوے تو یہود و نصارہ کر رہے تھے، غلط کرتے تھے، کہتے تھے ہم حق پہ، اس کے علاوہ کوئی حق پہ نہیں ہے. نصارہ بھی کہتے تھے یہودی بھی حق پر نہیں ہے. جو کافر ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے یہودی حق پر نہیں ہے. قرآن
ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم راستے تلاش کر سکتے ہیں، منزل تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج جو بھی ہو تمہارے اپنے فیصلے ہیں، تم یہاں راستے سے ہٹ گئے ہو، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کل قیامت کے دن ان کے درمیان میں اللہ فیصلے کریں گے جس چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ آج جھگڑا ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں، یہ ساری چیزیں جھگڑے آج ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل فیصلہ ہو جائے گا، حق والوں کے لیے جنت ہے، جو ناحق ہیں، جو باطل ہیں، جو غلط ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر، حق پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تیرے نبی سے سچی محبت نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما، اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ تیرے نبی نے بہت بڑی بڑی قربانی دے دی، پیٹ پر پتھر باندھ دے، اللہ اپنے گھرانے کو قربان کر دیا صرف ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ اللہ جن نوازشوں سے بے انتہا محبت تھی، جن پر بارش کے قطرے تیزی سے پڑیں گے، اس لیے نبی نے علی کو غصے سے کہا بچوں کو اندر بلا لو، میرے بچوں پر بارش کے قطرے درد کر کے آئیں گے۔ اللہ جب گرمی زور سے پڑ رہی تھی، نبی نے علی سے کہا علی بچوں کو اندر بلا لو، گرمی بہت تیز ہے۔ جب بچے بھوک سے بلکتے، کبھی ان کے منہ میں انگلی دیتے تھے، کبھی ان میں زبان دیتے تھے۔ اللہ جن بچوں کا کھیل دیکھنے کے لیے تو نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اللہ نبی نے ان کو بھی امت کی خاطر ذبح کروا دیا۔ اللہ جب ہم نے پڑھا کہ حضرت حسین کے سر کو کاٹ دیا گیا اور ان کے جسم پہ 10 گھوڑے دوڑائے گئے، اللہ یہ وہ جسم ہے جس جسم کے ہر حصے میں تیرے نبی نے بوسہ کیا ہے۔ ہم بہت بڑے قصوروار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ان کے نام پہ آج بہت رسم چل رہی ہے، اللہ اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پتہ نہیں عجیب خرافات امت کر رہی ہے۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما، اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللہ اس گھرانے سے یا اللہ جو ہم نے سیکھا وہ آپ کے لیے بڑی بڑی قربانی کرنے کے جذبے ہیں، اللہ بچوں کو ذبح کروا کے، بھتیجوں کو ذبح کروا کے، خود ذبح ہونے سے پہلے تجھ سے پوچھا تھا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اللہ ہم نے کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا نہیں کیا ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے نبی کے گھرانے کو پیاسا رکھا تھا، یا اللہ ان کے طریقے پر چل کے، اللہ جس دن انہوں نے خوشی مناتے ہوئے انہوں نے شربتیں پی تھی، آج امت ان کے طریقے کو اپنا کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے۔ صحیح سمجھ نصیب فرما دے، امت کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، جو قرضدار ہیں قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان بھائیوں کو قبول فرما، اس مجمع کو قبول فرما، اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اللہ اس مجمع کو قبول فرما۔ بڑی تڑپ سے بیٹھے ہیں اللہ، بڑی توجہ سے، بڑے تڑپ سے اللہ پوری ایمان کے ساتھ تیرے قرآن کی تفسیر کو سننے میں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ ان بھائیوں میں کون کس مسئلے میں پریشان ہے آپ بہتر جانتے ہیں، سب کی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ہے.